نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو صنفوں میں پیدا فرمایا ہے، ایک مرد اور دوسرا عورت، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کرنا حکمت پر مبنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب اولاد کی نعمتیں دینا چاہا تو کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، یہب لمن یشاء اناثا، اور کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور کوئی فرمایا ایسا بھی تھا کہ جس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائی گئی، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کوئی ایسا بھی رہا کہ جس کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے بانجھ رکھا، یعنی اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کی اولاد اس وقت نہیں ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کی اولاد بہت عرصے کے بعد پیدا ہوئی ہے، ان کے دلوں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی قدر ہوتی ہے اور وہ اس نعمت کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو جب اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی تو پھر ماں باپ کے ذمہ اولاد کے کچھ حقوق بھی لگا دیے، اور یہ میرے محترم عزیزوں بالکل فرمایا کہ اٹل حقیقت ہے کہ ہر وہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے مستقبل میں اپنا ادب، اپنا احترام، اپنا اکرام، اپنی خدمت چاہتے ہیں، ان ماں باپ کو میرے محترم عزیزوں اپنی اولاد کو بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تربیت دینا اشد ضروری ہے۔ جہاں ماں باپ میرے محترم عزیزوں اپنی اولاد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فرمایا کہ جو ہے تربیت نہیں دیتے ہیں، وہاں میرے محترم عزیزوں اولاد بھی بڑی ہو کر اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کے 5 حقوق ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو، خواہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس کے داہنے کان میں اذان دینی ہے اور بائیں کان میں اقامت دلوانی ہے۔ یہ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں کیوں کروایا؟ تاکہ یہ بچہ بچپن ہی سے جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور فرمائے نماز اور فلاح کی دعوت جو ہے وہ اس کے دل اور دماغ تک پہنچنے والی بن جائے۔ ذرا میرے محترم عزیز و نظام تو دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہو تو حکم اور دعوت یہ دی گئی کہ فرمایا کہ بھئی آپ اس کے داہنے کان میں اذان اور اقامت دو، اور جب وہ بچہ فرمایا کہ مر جائے تو حکم یہ دیا کہ آپ اس بچے کے اوپر نماز جنازہ پڑھو۔ گویا کہ آدمی جو ہے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب آئے تو اس کو اذان دی جائے اور جاتے ہوئے فرمایا کہ اس پر نماز پڑھائی جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسا وقت گزارے جیسا کہ ایک آدمی اذان کے بعد نماز کے انتظار کے اندر وقت گزارتا ہے۔ دوسرا میرے محترم عزیز و حق جو ماں باپ کے ذمہ اولاد کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب فرمایا اولاد پیدا ہو تو تحنیک کا عمل کیا جائے۔ یہ آج ہمارے فرمایا کے معاشرے کے اندر بالکل معدوم ہو چکا ہے۔ شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی پتا ہو کہ میرے بچے کی تحنیک کس نے کی ہے، جبکہ مستقل سنت عمل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر جب ان کے یہاں اولاد ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو دعائے خیر دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز اپنے منہ سے چبا کر اس بچے کے تالو پر لگا دیا کرتے، وہ بچہ اس کو چاٹتا رہتا۔ اسے تحنیک کا عمل کہا جاتا ہے، اور یہ عمل میرے محترم عزیزوں ختم نہیں ہوا بلکہ یہ عمل آج بھی باقی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی فرمایا مسلمان اپنی اولاد کی تحنیک نہیں کرواتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کے بہت بڑے حق کو پامال کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور کے اندر کسی عالم دین، کسی بزرگان دین یا اپنے ہی گھر کا ایسا کوئی صفات والا آدمی ہو، کوئی صفات والی عورت ہو، اس کے ہاتھ سے اپنے بچے کو برکت کے لیے تحنیک کا عمل کروانا اشد ضروری ہے۔ اور اگر ماں باپ نے اس معاملے کے اندر کمی کوتاہی کا معاملہ کیا تو پھر میرا محترم عزیز و عند اللہ کے دربار میں ماں باپ کو جواب دینا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ماں باپ کے ذمہ جو اولاد کا حق بنتا ہے وہ ہے عقیقہ۔ دنیا کی تمام اقوام میں کم و بیش یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، کوئی محفلیں لگائی جاتی ہیں،
شریعت نے بھی اس بات کو قائم رکھا، کیونکہ یہ فرمایا کہ انسان کے مزاج کے اندر یہ بات موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ معاملہ تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی عقیقے کا عمل کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر دو باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک عقیقہ صرف لڑکے کا ہوا کرتا تھا، وہ لڑکی کا عقیقہ نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، جب عقیقے کے جانور کو ذبح کرتے تھے تو اس کے فرمایا کہ خون کو لے کر بچے کے سر پر مل دیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جہاں اور بہت ساری خرافات کا سدباب کیا گیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کو تو باقی رکھا، لیکن عقیقے کے اندر سے ان دو باتوں کو ختم کیا اور فرما دیا کہ آج کے بعد کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، عقیقہ بہرحال کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ عقیقے کے فرمایا کہ جانور کے خون جو ہے وہ اس کے سر پر نہیں لگایا جائے گا، اب اس کے بدلے میں کچھ تو دینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کے یا بچی کے سر کے بال اترواؤ اور اس کی جتنی فرمایا کہ مقدار بنتی ہے، جتنا وزن بنتا ہے، اسی کے وزن کے بقدر چاندی جو ہے وہ اللہ کے نام پر صدقہ کرنے والے بن جائے۔ دو باتیں یہاں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ذہن بنا لیا گیا ہے کہ جی لڑکا ہو تو دو بکرے ضروری ہیں اور لڑکی ہو تو ایک بکرا ضروری ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لڑکے کے لیے بکرا اور لڑکی کے لیے بکری ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوست، اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی کے لیے دو دو بکرے ذبح کریں۔ اللہ نے وسعت نہیں دی تو آپ لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے ایک ہی جانور ذبح کریں، دونوں صورتوں میں عقیقہ ہو جائے گا۔ تیسری اور سب سے اہم بات جو میں فی الوقت 2-3 سالوں میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، آج کل ہمارے یہاں عقیقہ جو ہے ایک فیشن بن چکا ہے، بڑے پیمانے پہ دعوتیں کی جاتی ہیں، بڑے پیمانے پر معاملات کیے جاتے ہیں۔ اب آدمی کے اندر فرمایا کہ دم خم ہو تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کو جو ہے 2 بکرے ذبح کرنے چاہیے۔ اب لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایک بکرے کی قیمت کے اندر فرمایا کہ بچیاں مل رہی ہے، کیا اتنے میں ایک بچیا لے لوں؟ 2 بکروں کی قیمت میں بچیاں مل رہی ہے، مجھے گوشت زیادہ میسر آ جائے گا۔ تو میرے دوست، آپ کو گوشت کے حصول کے لیے عقیقے کا فرمایا عمل تھوڑی دیا گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ گوشت اس سے وصول کرنے والے بنے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بقرہ عید کے موقع پر آپ کو کہہ دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، گوشت بھی تیرا، خون بھی تیرا، کھال بھی تیری، جہاں چاہے جس مصرف پہ چاہے اچھے پر استعمال کر، میرے پاس تو تیرا تقوی آئے گا۔ عقیقے کے معاملے کے اندر انسان کو بکرے ذبح کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے اندر آپ 100 کو نہ صحیح 50 کو دعوت دے دیں، لیکن کم از کم اس سنت کو تو کما حقہ ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اس معاملے کے اندر اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس معاملے میں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ کسائیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کسائیوں کی ترغیبیں بہت زیادہ چلتی ہیں وہاں جانے کے بعد کہ یار تو 2 بکرے لے رہا ہے، اتنے میں تجھے بچیا دلا دیتا ہوں۔ اب وہ شیطان تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہی ہوتا ہے کہ چلو کسی نہ کسی درجے سے جو ہے اس کی ثواب کے اندر کمی لے آؤں، یا اس کو سنت سے میں کسی نہ طریقے سے تھوڑا بہت دور کر دوں۔ آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، لیکن عقیقے کا جو حق ہے وہ اسی صورت میں ادا ہوگا جب آپ اپنے بچے کے عقیقے کے اندر بکرے کو ذبح کرنے والے بنیں گے۔ چوتھے نمبر پر میرے محترم عزیزو، ماں باپ کے ذمے جو اولاد کا حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو ان کا اچھا سا نام رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سموا باسماء الانبیاء، تم اپنی اولاد کے نام جو ہے وہ نبیوں کے نام پر رکھنے والے بن جاؤ۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک لخت جگر کا نام ابراہیم رکھا، اور اسی طرح فرمایا کہ تم فرمایا کہ یا تو ایسا نام رکھو جو بامعنی ہونے چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر رکھا۔ اس طرح میرے محترم عزیزو بامعنی نام ہونے چاہیے۔ آج کے لیے ہوا بڑی گندی چل چکی ہے کہ اچھے نام کے چکرے میں، اور فرمایا ناپید نام، یعنی ایسا نام جو کسی کا بھی نہ ہو، ایسے نام کے چکروں کے اندر مہینوں گزر جاتے ہیں اور لوگ اپنی اولاد کا نام ہی نہیں رکھتے۔ اب کوئی پشتو زبان کی طرف، آج کل ہم اپنی برادری کی بات کریں، کوئی پشتو زبان کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، اس کے اندر سے کوئی اچھا نام ملا، مانا پتا ہو یا نہ پتا ہو، حالانکہ ہمارے پٹھان بھائیوں کا نام تو 90% جو ہے ماشاءاللہ اللہ اس کے رسول اور صحابہ کرام کے ناموں پر ہی ہوتا ہے، عبدل اور اللہ تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی قوم کے اندر گھس کر ایسے الفاظ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو زندگی گزر جاتی ہے باپ کو بھی پتا نہیں ہوتا، ماں کو بھی پتا نہیں ہوتا میرے بچے کا نام کیا ہے، اس کا نام لینا کس طریقے سے، بڑی زیادتی ہے، انتہائی درجہ زیادتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ کس کے نام سے؟ باپوں کے نام سے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ہماری ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک ہی فرمایا انسان ایسا ہے جسے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ذالک عیسی ابن مریم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے اپنی قدرت سے فرمایا کہ پیدا فرمایا اور ان کو اپنی نشانی بنایا، اس لیے ان کے علاوہ کسی کو بھی قیامت کے دن فرمایا ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ہم میں سے ہر آدمی اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کا نام رکھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تو آپ کا فرمایا حق یہی ہونا چاہیے کہ فرمایا کہ
اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا تعین ہو جائے، ورنہ انبیاء کرام کے ناموں میں سے کسی نام کا تعین ہو جائے، ورنہ پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین. لیکن میرے محترم عزیز، جلد سے جلد اس نام کے فرمایا کہ تعین کا اہتمام اور خیال کر لینا چاہیے. 5ویں نمبر پر میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، عزت کرو، احترام کرو. واحسنوا آدابہم، اور اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھاؤ. اس معاملے کے اندر بڑی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے. آج میرے محترم عزیزوں، پہلے ہی دن سے اپنی اولاد کو یہود و نصارہ کے طرز پر چلانا اور یہود و نصارہ عیسائیوں پارسیوں کے اسکولوں کے اندر پڑھانا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے. بچی 10-10 12-12 سال کی ہو جاتی ہے، گھٹنے سے بھی اوپر جو ہے بچی کا فراق ہے، اور صبح صبح یہ باپ اپنی جوان بچی کو جوانی کے قریب ہے اس کو چھوڑنے جا رہا، جبکہ حیا بھی نہیں آتی ہے، سوچ بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد بچی کا ذہن کیا بنتا ہے یا بچے کا ذہن کیا بنتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. پھر دین اور دینداروں سے تو دور رکھا جاتا ہے کہ مفادہ ملا نہ بن جائے. اگر ملا بن گیا تو پھر فرمایا کہ کھائے گا کہاں سے. تو ماشاءاللہ آپ چلے جائیں پانچوں کے پانچوں ممبروں پر علماء کرام کو جا کے دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی یہ اشکال آپ کے ممبروں پر نہیں آئے گا کہ کھائے گا کہاں سے. اس لیے میں ہر بار عرض کرتا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ساری کی ساری دنیا کے اندر میرے خیال ہے شاذ و نادر بھی کوئی ایسی مثال نہیں ہوگی کہ کسی عالم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہو اور وہ بھوک سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا ہو. کھاتے کھاتے مرنے والوں کی تو مثال ملتی ہے علماء میں، لیکن بھوک سے مرنے والے کسی بھی عالم دین کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے. بل فرمایا کہ واللہ عالم بالصواب، شاید آپ حضرات کے سامنے کوئی معاملہ ہو. بہرحال میرے محترم عزیزوں، اولاد کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے. آج میرے محترم عزیزوں، پرسوں ترسوں ایک جگہ سے ساتھی کے ساتھ دعوت میں آ رہے تھے تو بڑے پیارے انداز میں فرمانے لگے کہ یار آج کل فرمایا اولاد کی کیا تربیت ہوگی، ماں باپ کی تربیت نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت نہیں ہے. فرمایا ماں باپ تھے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی فرمایا کرتے تھے، باپ کیسا ہوا کرتا تھا. خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرمایا کہ بہت زیادہ بیٹے تھے. ان کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، بڑی نیک پارسا عورت تھی. ان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چھوڑیں تاکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کو ادب سکھائے. سنیے گا بات میرے محترم عزیزوں، جو باپ سوئے ہوئے تھوڑا سا اٹھ جائے میرے دوست. تو فرمایا کہ ان کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا خدمت میں چھوڑ کر آ جائیے. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ گئے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چھوڑ دیا. کہا آپ کو اس کو ادب سکھانا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر محنت شروع کی. جب فرمایا کہ کچھ عرصہ گزرا تو زبیدہ خاتون نے ایک دن کہا کہ جا کر ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے بچے ادب میں کہاں تک پہنچے. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا کہ گھر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے ان کو وضو کروا رہا ہے. وقت کا شہزادہ ہے اور فرمایا کہ وقت کے امام کو جو ہے وہ وضو کروا رہا ہے. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جگہ چھپ کر اپنے بچے کو دیکھتے رہے، سارا کا سارا وضو ختم ہو گیا. اب فرمایا کہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے اور اگر پوچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھائی ہم نے تو اپنے بچے کو آپ کے پاس ادب سکھانے کے لیے بھیجا تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت ادب ہی تو سکھا رہا ہوں. شہزادہ ہے کہ عالم دین کو وقت کے امام کو وضو کروائے گا تو اس کے اندر ادب آئے گا. کہنا ہم نے یہ ادب سکھانے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. تو پھر کہا آپ کیسا ادب چاہتے ہیں؟ کہا میں تو یہ ادب چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایک ہاتھ سے آپ کے پیر کے اوپر پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو ملنے والا بن جائے. میں نے تو یہ ادب سکھانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا کہ میرا بچہ صرف آپ کے پیر پر پانی نہ ڈالے بلکہ میرا بچہ آپ کے پیر کو ملنے والا بھی بن جائے. آج میرے محترم عزیزوں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر تھوڑی بہت فرمایا بچوں سے خدمت لے لی جائے یا استاد اپنی تھوڑی خدمت لے لے تو ماں باپ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے کو اس لیے کوئی تھوڑا ہی بھیجا ہے. وہ فرمایا کہ وقت کے فرمایا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور بادشاہ خود آ کر وقت کے امام کو کہتا ہے کہ یہ پانی پھینکنے کے بعد تیرا پاؤں بھی ملنے والا بنے تب اسی کی تربیت ہوگی. تو یہ باپ تھے میرے محترم عزیزوں جن کی اولاد میں سے وقت کے خلیفہ اور وقت کے امام اور وقت کے ائمہ پیدا ہوئے. مائیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، میرے محترم عزیزوں شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس اللہ والے کے نام سے واقف نہ ہو. فرمایا ایک مرتبہ بنگال کے سفر پر گئے اور سفر سے واپسی کے اوپر فرمایا آئے تو چہرے پر بڑی رعنائی، بڑی خوشی تھی. ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آج بڑی خوشی ہے؟ کہا ماں آج بنگال کے سفر کے اوپر 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھوں پر ایمان کو قبول کیا ہے اور میں نے 10 لاکھ یا 12 لاکھ کے قریب لوگوں کو جو ہے فرمایا اپنے ہاتھوں پر فرمایا کہ توبہ پر بیعت دی ہے اور نیکی کی طرف ان کو فرمایا آنے کی ترغیب دی ہے. ماں کہنے لگی بیٹا یہ کوئی تیرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو تیری ماں کا کمال ہے. کہا اماں جان بالکل آپ کا کمال ہوگا لیکن کچھ تفصیل تو پتہ لگے یہ کمال کیا ہے. کہا بیٹا جس دن سے تو پیدا ہوا اس دن سے تیری شیر خواری کے عمل تک جب تک تو دودھ پیتا تھا میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا.
آج ماں کی گود میں بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں فرمایا کہ اسٹار پلس دیکھ رہی ہے، ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے گندی دنیا دیکھ رہی، تو وہ جو بچی آپ کے گود کے اندر ہے وہ کہاں جا کر فرمایا کہ جوانی میں پہنچے گی؟ وہ بچہ جو آپ کی گود کے اندر ہے وہ جوانی میں کہاں جا کر پہنچے گا؟ میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگوں، آج ہم نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا کہ نام کو تو اپنے ساتھ جوڑ دیا، لیکن فرمایا کہ اس وقت کے بہترین ولی کو، جو فرمایا ولیوں کا بھی ولی ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ولیوں کا بھی ولی ہے، لیکن وہ ولیوں کا ولی کیسے بنا؟ وہ اپنی ماں کی تربیت سے بنا کہ ماں نے قمیض کے اندر فرمایا پیسے جوڑ دیے اور چھوٹے سے بچے کو کہا بیٹا سب کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بچے نے پلے باندھ دیا، مر جائیں گے، جھوٹ نہ بولیں گے۔ ڈاکو نے فرمایا قافلہ لوٹا، تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، کہا کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ نا میرے پاس پیسے ہیں۔ پھر تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، کہا جھوٹ بولتا ہے؟ کہا جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں نے جھوٹ بولنے کا منع کیا ہے۔ کہا یہ لو پیسے نکال کر حوالے کیے۔ وہ ڈاکو حیران ہوا، لے جا کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اپنے سردار کے پاس چھوڑ دیا اور ماجرا سنایا۔ سردار نے توبہ کی، کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی اطاعت کرے اور میں اپنے رب کی جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اطاعت نہ کروں۔ بچپن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ولایت کا درجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ ان کے اس ایک عمل کی وجہ سے کئی ڈاکوؤں نے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، ہم صرف نام لینے والے بن گئے، کام ہماری زندگیوں سے جاتے چلے گئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں، ذرا تربیت دیکھیے، کہا ابا جان آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بچہ میرے اور آپ سے کوئی پوچھے، چل گلے لگا لیے، بیٹا تو میرا لال ہے، تجھ سے زیادہ میرا کون ہے؟ کہا بیٹا سب سے زیادہ ہم جو ہے آپ کے نانا سے محبت کرتے ہیں۔ کہا اچھا ابا جان اس کے بعد ہم آپ کی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا ابا جان اس کے بعد؟ کہا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں اب سب سے پہلے اللہ کا نام لیا، پھر اللہ کے رسول کا، پھر فاطمہ بنت محمد کا، پھر حسنین کا۔ کہا ابا جان آپ کا دل تو بہت بڑا گودام ہے۔ کہنا بیٹا محبت تو صرف اللہ کی ذات سے کرنی ہے اور یہ باقی ساری کی ساری محبتیں اللہ کے حکم کی وجہ سے کی جا رہی ہیں۔ میرے محترم عزیزو، قصے تو ایسے بے شمار ہیں اس امت کی ماؤں کے کہ جن امت کی ماؤں نے فرمایا کہ پھر اپنی گودوں میں سے فرمایا کہ طارق بن زیاد جیسے اور فرمایا محمد بن قاسم جیسے مجاہد پیدا کیے، پھر امت کی ماؤں نے فرمایا اپنی گودوں میں سے خالد بن ولید جیسے فرمایا کہ دلدار اور جیدار لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ وہ امت کی مائیں تھی میرے محترم عزیزوں جو ٹی وی نہیں دیکھا کرتی تھی، جو بے پردہ نہیں چلا کرتی تھی، جو بے حیا نہیں تھی، اس لیے کہ جب ماں بے حیا بنے گی، ماں بے پردہ بنے گی تو وہ ماں اپنی اولاد سے فرمایا کہ اچھائی کی توقع اور امید رکھنے والی نہ بنے، اور جو باپ اپنی اولاد کے فرمایا پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈالے گا وہ باپ اس بات کا انتظار کرے کہ کسی نہ کسی زمانے میں آ کر یہ بچہ میرے منہ پر ضرور چماٹ مارے گا، اس لیے کہ اس کے اندر میں نے حرام ڈال دیا ہے اور اس کے اندر سے حرام ہی کو باہر آنا ہے۔ تربیت اولاد کے لیے سب سے بہترین جو فرمایا بنیادی جو چیز ہے میرے محترم عزیزو وہ یہی ہے۔ آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے گھروں میں ٹی وی رکھا ہے کہ یہ دوسروں کے گھروں میں نہ جائے۔ ارے میرے محترم عزیزوں، 95% لوگوں نے اولاد کی آڑ بنا کر اپنی خواہشات کے لیے گھروں کے اندر ٹی وی رکھا ہے۔ صبح بچہ اسکول جاتا ہے، پھر ٹیوشن، پھر مدرسہ، وہ کتنے گھنٹے ٹی وی کو دیکھتا ہے اور کتنا وقت ٹی وی کے آگے گزارتا ہے، اور آپ کی بیوی اور آپ کتنا وقت ٹی وی کے آگے گزارتے ہیں؟ انصاف کیجئے میرے دوست، انصاف کیجئے، اور خدا کی قسم اگر اپنے بچے اور اپنی بچیوں کے بہترین مستقبل کو چاہتے ہیں تو میرے دوست اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دیجئے، اس لیے کہ شر میں سے کبھی خیر نہیں نکلتا اور گٹر میں سے کبھی خوشبو نہیں آتی۔ اور جو میرے محترم عزیزو ٹی وی کے جواز کی دلیل دیتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنی جماعت کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے صدر صاحب ساتھ تھے، بات کر رہے تھے، بڑے پیارے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ بات کرتے کرتے ایک فرمایا اور عہدیدار آ گیا، آتے ہی فرمایا جب اس نے دیکھا کہ میں ٹی وی کی مخالفت کرنے لگا ہوں تو آ کر کہتا ہے جی آپ نے قرآن نہیں پڑھا صدر صاحب۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثرہم جاہلون، اب وہ مجھے جاہل کہہ رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا۔ اب میں نے اس کو جواب تو دینا ہی تھا لیکن میں نے سوچا چلیں خیر مناسب نہیں۔ تو میرے محترم عزیزوں، معاملہ یہ ہے کہ ٹی وی جو ہے اس کی اصلاح کسی کے بس کی بات نہیں، میری زبان یہ میں کیا کہوں۔ فرمایا کہ وقت کے بہت بڑے فرمایا کہ ملت بلکہ شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کے حل میں لکھا ہے ٹی وی کی اصلاح کسی مولوی کی تقریر کے بس کی بات نہیں، تو پھر کیسے ہوگی؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا وہی ٹی وی نکالے گا، وہی ٹی وی نکالے گا۔
اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ٹی وی نہیں۔ تو دیکھو میرے محترم عزیز، دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ۔ دنیا کے اندر بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جب قبر میں اترے گا میرے محترم عزیزو، تو جب ٹی وی آن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر آگ کو بھی آن کر دے گا، اس لیے کہ اپنے پیسوں سے خرید کر اس کو چھوڑ کر تو اپنے گھر میں گیا۔ زندگی گزر گئی، بچے کو یہی پتا نہیں میرے گھر میں قرآن کہاں ہے، لیکن 4 سال کا بچہ یہ جانتا ہے میرے گھر کے ٹی وی کا ریموٹ کہاں ہے۔ 4 سال کا بچہ یہ نہیں جانتا کہ میرے گھر میں تسبیح کہاں رکھی ہے۔ 4 سال کا بچہ یہ جانتا ہے میرے گھر کا ٹی وی کا ریموٹ کہاں ہے، میرے گھر کا فرمایا کہ جو ہے فرمائیے وی سی آر کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں سی ڈی جاتی ہے، وہ فرمایا اس کا ریموٹ کہاں ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے محترم عزیز، احساس کیجیے، احساس کیجیے اپنے اندر، اس لیے کہ اگر آج بھی احساس نہ کیا میرے محترم عزیزو تو کل سوائے فرمائے شرمندگی کے اور کوئی بھی بات سامنے نہیں آئے گی۔ بہرحال بات تو بڑی طویل ہے، آخر میں میرے محترم عزیزو ایک ہی بات میں آپ تمام کے تمام بھائیوں سے کروں گا، وہ یہ کہ اولاد کی تربیت میں سے دل تو یہ تھا کہ بچیوں کے اوپر علیحدہ سے بات کی جائے، لیکن وقت کی کمی ہے۔ فرمایا اولاد کی تربیتوں میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ اپنی بچیوں کی تربیت ہے۔ زمانہ چاہے جو بھی کہے میرے محترم عزیزوں، آج کے دور کے اندر اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو کالج بھیجنا مناسب نہیں ہے، ان کو ڈاکٹر بنانا مناسب نہیں ہے، ان کو انجینئر بنانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذمہ کمانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جس کے گھر میں جائے گی اپنے نصیب کا رزق لے کر جائے گی۔ اب اگر خود اپنے نصیب کا رزق کمانے لگے گی تو پھر شوہر کو کمائی نہیں ملے گی، پھر شوہر کے نصیب کا روز ختم۔ تجھے تو مقررہ وقت تک ایک فرمایا مقررہ فرمایا کہ رزق ملنا ہے، اگر تو خود کمانے بیٹھ گئی تو تیرے شوہر کی روزی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 2 4 5 6 کلاسیں پڑھا لی جائیں۔ جب بچی بالغ ہو گئی اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی عالمہ بننے کے لیے، کوئی حافظہ بننے کے لیے بٹھا دیا جائے، لیکن میرے محترم عزیزوں اپنی بچی کو گھرداری بہت زیادہ سکھائی جائے، ورنہ آج کی بچی کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ جاتے ہی سب سے پہلے کہتی ہے دیکھیں جی آپ کی خدمت اور آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے۔ ظاہر ہے جہاں سے تربیت پا کر آئی ہے وہاں تو اس نے ویسی ہی بات کرنی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو کالجوں تک کی پڑھائی کروانا درست نہیں، اور دوسرے نمبر پر میرے محترم عزیزوں ہم میں سے جن کی بھی بچیاں بن بیائی ہیں، کنواری ہیں، اللہ کے واسطے ان کے قاتل مت بنو، ان کی حیا کے قاتل مت بنو، ان کے پردے کے قاتل مت بنو، اور ان کے ہاتھوں سے موبائل فون واپس لے لو۔ کون آپ میں سے اس بات کا انکار نہیں کرتا؟ ایک کھڑا ہو کر بتا دے کہ آپ کی 14 15 16 17 18 19 20 سال کی بچی کے لیے موبائل کی ضرورت ہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں فون، کہاں سے جا رہے ہیں، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں احساس کیجئے، ورنہ تو پھر میرے محترم عزیزو معاملہ یہی ہوگا کہ باپ تو فرمایا اپنے کام پر گیا ہوگا، جب واپس آئے گا تو بچی رسوائی اور ذلت کا سبب بن جائے گی۔ یہ اس لیے کہ بچپن سے اس کی تربیت کے اندر کمی اور کوتاہی کی ہے، بچپن ہی سے فرمایا اس کی تربیت ہاں بچی سے کہتے بیٹا تیری شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کے گھر چلی جا، میری ذمہ داری سے آزاد ہو کر اپنے شوہر کے گھر جائے گی، پھر تیری ضرورت ہے کہ تجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے بیٹا، اس کے بعد تو موبائل بھی رکھ لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک تو شادی شدہ نہیں بن جاتی تیرے ہاتھ میں موبائل دینا تیرے قتل سے زیادہ کم نہیں۔ بہرحال میرے محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو میرے محترم عزیزوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات جو بھی کی ہے وہ حق اور سچ کی ہے، اور میرے محترم عزیزوں اگر آپ حضرات سے فرمائے کسی بات کو میں نے چھپایا اور کوئی بات میں نے آپ سے کھل کے نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ والملائکۃ یلعنهم اللاعنون، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سب کے سب لوگ ایسے لوگوں پر لعنت برساتے ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نصیب فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔